جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے سبق میں ہم نے جانوروں کی زکوٰۃ، سونے چاندی کی زکوٰۃ اور اسی طرح مال تجارت کی زکوٰۃ اس حوالے سے پڑھا تھا۔ آج کی حدیث ہے حضرت عمر ابن شعیب اپنے باپ سے اور اپنے دادا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے بیان کرتے ہیں۔ یہ عبداللہ ابن عمر، عمر اور عمر کا فرق آپ نے پہلے بھی پڑھا ہوگا کہ اگر یہ آگے واو ہو تو عمر پڑھتے ہیں اور آگے واو نہ ہو تو عمر پڑھتے ہیں۔ اسی کو ہمارے ہاں عمرو جو بولا جاتا ہے، تو ویسے غلط ہے وہ اسی سے ہے۔ عمر ابن شعیب اپنے دادا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے بیان کرتے ہیں۔ یہ عبداللہ ابن عمر صحابہ میں سے سب سے زیادہ عبادت گزار تھے۔ ان کی یہ خاص خوبی ہے، عبداللہ جو ہے سب سے زیادہ عبادت گزار۔ زندگی کا معمول یہ تھا کہ ایک دن چھوڑ کے ایک دن روزہ رکھتے، 3 دن میں قرآن مکمل کرتے۔ تو یہ خاص جو ہے، بلکہ اجازت بھی مانگی تھی کہ میں بالکل دنیا سے کٹ جاؤں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت نہیں دی تھی۔ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان من والی یتیمن لہو مال، جو یتیم کے مال کا والی بنا، وارث بنا وہ یتیم کے مال کا، فلیتجر لہو، اسے چاہیے کہ وہ اسے تجارت میں لگائے، ولا یترکہ، اور اس کو نہ چھوڑے یہاں تک کہ اسے صدقہ کھا جائے۔ یعنی اگر تجارت میں نہیں لگائے گا، ہر سال اس میں سے زکوٰۃ نکلتی جائے گی، بچہ جو ہے وہ 10 سال 12 سال بعد بالغ ہوا، تو 10 12 سال بعد جب اس کو مال اس کے حوالے کرنا ہے تو اس میں تو بہت کمی آ جائے گی۔ تو جو وارث، جو ولی بنا ہے اس یتیم کا، تو وہ یتیم کے مال کو تجارت میں لگائے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ یتیم کے مال میں بھی زکوٰۃ ہے، اور یہی بات صحیح ہے، اگرچہ مسئلہ اختلافی ہے لیکن راجح بات یہی، یتیم کے مال میں بھی زکوٰۃ ہے۔ اب اگر کہا جائے کہ وہ تو چھوٹا ہے، وہ کیسے زکوٰۃ دے گا؟ تو اس کے مال میں سے زکوٰۃ ہے، مطالبہ اس کے ولی سے ہے، ادا اس کا ولی کرے گا۔ اگر نہیں کرتا تو اس کا ولی گناہگار ہوگا، کیونکہ اس کی ذمہ داری تھی کہ وہ جس مال پر وہ ولی بنا ہے، وہ ذمہ دار بنا ہے، اس میں سے زکوٰۃ ادا کرے۔ تو کہتے ہیں سند تو اس کی ضعیف ہے، لیکن امام شافی کے ہاں اس کے شاہد موجود ہے، یعنی اسی معنی کی ایک اور مرسل روایت بھی موجود ہے۔ تو امام شافی رحمت اللہ علیہ کے ہاں ایسی مرسل روایت کہ جس کی تائید کسی اور روایت سے ہو جائے اور وہ تابی جو ہے ارسال بھی صرف سگا سے کرتا ہو، تو ایسی صورت میں امام شافی کی ہاں وہ روایت صحیح ہو جاتی ہے، قابل اعتماد ہو جاتی ہے۔ اگلی روایت ہے
حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی اذا اتاہ قوم بصدقاتہم، جب آپ کے پاس کوئی قوم اپنے صدقے کے ساتھ آتی، صدقہ لے کے آتی، قال اللہم صلی علیہم، تو آپ ان کے لیے دعا کرتے اللہ ان پر رحمت بھیج، انہیں خیر و برکت عطا کر۔ یہ قرآن کا جو حکم تھا اس پر عمل ہے۔ قرآن میں کہا ہے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم وتصلی علیہم، آپ ان کے مالوں سے صدقہ لے جو ان کے مالوں کو پاک کرے گا، وتزکیہم ان کا تزکیہ کرے گا، وتصلی علیہم اور ان کے لیے دعا بھی کیجئے جب یہ مال لے کے آئیں۔ تو اسی حکم پر عمل کرتے ہوئے جب اللہ کے نبی کے پاس کوئی شخص صدقہ لے کے آتا تو آپ اس کے لیے دعا کرتے اللہم صلی علیہ، اللہ اس پہ رحمت بھیج، اللہم صلی علی آل ابی اوفا، ابو اوفا کی آل پر اللہ رحمت بھیج، یوں اللہ کے نبی نے یہ دعا کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ان العباس، بے شک حضرت عباس بن عبد المطلب، سأل النبی، انہوں نے اللہ کے نبی سے پوچھا، فی تعجیل صدقاتی ہی، صدقہ یعنی زکوٰۃ پہلے دینے کے بارے میں، کیا وقت سے پہلے ادا کی جا سکتی ہے؟ قبل ان تحل، اس کا وقت آنے سے پہلے، زکوٰۃ فرض ہونے سے پہلے، وہ سال بعد ہوگی۔ فرخص له فی ذالک، تو آپ نے اس کی اجازت دے دی، یعنی اس میں حرج نہیں ہے کہ وقت سے پہلے زکوٰۃ دی جائے، اگرچہ مسئلے میں اختلاف ہے۔ بعض لوگوں کا موقف یہ ہے کہ جس طرح نماز وقت سے پہلے نہیں ہو سکتی، حج وقت سے پہلے نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کا وقت متعین ہے، ایسے ہی زکوٰۃ کا بھی وقت متعین ہے، وہ وقت سے پہلے ادا نہیں کی جا سکتی۔ حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے، زکوٰۃ کا مطالبہ کیا جاتا ہے سال مکمل ہونے پہ، لیکن اس وقت وہ نماز کی طرح اس کا وقت متعین نہیں ہے کہ ایک دن میں، دو دن میں، تین دن میں لازمی زکوٰۃ دینی ہے۔ ایک بندہ وہ مہینے بعد دیتا ہے، 20 دن بعد دیتا ہے، 15 دن بعد دیتا ہے، تو اس کے لیے اس میں وسعت ہے۔ تو اسی لیے جب وہاں وہ ٹائم اس کے لیے نماز کی طرح متعین نہیں ہے، وہ کتنا ایک دن ہے اس کے پاس کہ 2 دن ہے کہ 3 دن ہے، نہیں کہہ سکتے، ہم کہیں گے جتنا جلدی ہو سکتا ہے ادا کرے۔ تو جیسے وہ بعد میں اس کے لیے وقت اس طرح متعین نہیں ہے نماز کی طرح، تو اسی طرح پہلے بھی متعین نہیں۔ وہ 6 ماہ بعد ضرورت محسوس کرتا ہے کہ زکوٰۃ تو میں نے دینی ہے سال بعد، لیکن 6 ماہ بعد رمضان آ گیا تو چلو میں رمضان میں اس بار نکال دیتا۔ یا یہ ہے کہ سیلاب آ گیا، لوگ ضرورت مند ہیں، اب میں رمضان کو دیکھتا رہوں، لوگ بےچارے وہ مکان بنانے کے لیے یا بھوکے بیٹھے ہیں کھانے کے لیے، تو وقت سے پہلے ہی ان کو زکوٰۃ دے دینا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی کو پہلے ہی زکوٰۃ دی تھی 1 سال کی، تو یہ جائز ہے۔ اگلی روایت ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے ہیں، یہ حضرت جابر کے جو والد ہے نا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما، یہ شہید ہوئے ہیں
اور مسلمانوں کے ہی جو ہے وہ طرف سے حملہ جو ہوا تھا دشمن کی طرف، تو اسی میں یہ درمیان میں آئے تو بیچارے شہید ہو گئے۔ ان کا قصہ جو ہے وہ بھی معروف ہے صحیح بخاری میں، کہ بڑے مقروض تھے، تو اللہ کے نبی کے پاس آئے۔ اللہ کے نبی، باپ تو اللہ کے پاس چلا گیا، کافی قرضہ ہے اس کے ذمہ میں، میرے پاس جو ہے وہ یہ صرف باغ ہی ہے، کھجوریں ہیں اس کی، اور کچھ نہیں ہے، تو بتائیے میں کیا کروں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو بلایا جنہوں نے پیسے لینے تھے، کہ بھائی یہ لے لو اور باقی اس کو معاف کر دو۔ انہوں نے کہا نہیں جی ہم تو پورا لیں گے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اچھا پھر ایسا کرنا، کھجوریں اکٹھی کر لو اور ہر قسم کو الگ الگ کر دینا، جب سارے ڈھیر بن جائے قرض خواہوں کو بلا لینا اور پھر مجھے بلانا۔ وہ سارے آ گئے تو اللہ کے نبی کو بلایا، آپ نے اس میں برکت کی دعا کی، پھر آپ دو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میرا خیال یہ تھا کہ یہ ساری کھجوریں مل کے بھی شاید ان کا قرض بلکہ آدھا بھی ادا نہیں ہوگا، لیکن ہوا یہ اس دعا کی برکت سے کہ سارا قرض ادا ہو گیا، اور ابھی لگ رہا تھا کہ وہ ڈھیر پہلے سے زیادہ بڑے ہیں، پہلے سے زیادہ کھجوریں باقی، اتنی اللہ نے برکت دے۔ تو فرماتے ہیں لیس فی ما دونا خمسی اواکم من الوارث صدقہ، 5 اوقیے چاندی سے کم میں صدقہ نہیں ہے۔ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے جب 5 اوقیے چاندی ہو۔ ایک اوقیہ ہوتا ہے 40 درہم کا، دو ہو گئے 80 کے، چار ہو گئے 160 کے، اور 5 ہو گئے 200 درہم۔ تو یہ وہ بات وہی ہے، الفاظ مختلف ہے۔ 200 درہم پر زکوٰۃ چاندی کی شروع ہوتی ہے، اس سے پہلے فرض نہیں ہے، کوئی نفلی طور پہ دینا چاہے تو ٹھیک ہے۔ تو لیس فیما دونا خمسی اواقم من الوارث صدقہ، 5 اوقیے سے کم چاندی میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ ولیس فیما دونا خمسی زود من الابل، اور 5 اونٹوں سے کم میں صدقہ نہیں ہے، زکوٰۃ نہیں ہے۔ 5 اونٹ ہوں گے تو کم از کم زکوٰۃ فرض ہوگی۔ ولیسا فی ما دونا خمسط اوسق، اور 5 وسق سے کم جو کھجوریں ہیں، من التمر، فرقہ اس میں بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ تو اونٹوں میں پانچ پانچ اونٹ ہوں گے تو زکوٰۃ فرض جو ہم نے پڑھا تھا کہ 5 ہو جائیں تو ایک بکری، 10 ہو جائیں 2 بکریاں، تو 5 سے کم ہے، 4 تک کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ کھجوروں میں 5 وسق، اور یہ صرف کھجوریں نہیں، جتنا بھی جو ہے زمین کی پیداوار ہے، وہ گندم ہو، وہ پھل ہو، وہ غلہ ہو، جن چیزوں پر زکوٰۃ ہے اس کی تفصیل آگے ہم پڑھتے ہیں۔ تو 5 وسق سے اگر کم ہے تو زکوٰۃ نہیں ہے۔ اب ایک وسق ہوتا ہے 60 سا کا، 60 سا، اور سا جو ہے ہمارے ہاں عام طور پہ موٹے حساب سے جو کیا جاتا ہے وہ 2.5 کلو کا کیا جاتا ہے، یہ جو ہم دیتے ہیں نا صدقۃ الفطر، 2.5 کلو کے حساب سے، ورنہ اس سے کچھ کم بنتا ہے، پورا 2.5 کلو نہیں، اس سے کچھ کم بنتا ہے، تو وہ باریکی میں جائے بغیر 2.5 کلو کے حساب سے دیا جاتا ہے۔ تو یہ جو 5 وسق ہے، اس کو 16 من کے قریب جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے، کہ اگر 16 من سے کم پیداوار ہے
ایک جنس، ہر جنس کا الگ الگ ہوگا، ایک تو یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ہر ایکڑ یا زمین کا نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ ایک بندے کی 200 ایکڑ زمین ہے، ان میں سے ایک ایکڑ ایک جگہ پہ ہے، دوسرا دوسری جگہ پہ ہے، تیسرا تیسری جگہ پہ ہے، اور ہر جگہ پر وہ کم ہے، 15 15 من، تو کیا کسی میں زکوٰۃ نہیں ہوگی؟ نہیں، وہ دیکھے گا کہ 200 میں مجھے 500 من گندم ملی ہے، اب کس سے کتنی آئی ہے یہ نہیں دیکھے گا کہ فلاں ایکڑ میں جو ہے وہ کم تھی، اس میں زکوٰۃ نہیں ہوگی، نہیں، وہ دیکھے گا کہ ٹوٹل میرے پاس جو گندم آئی ہے وہ 500 من ہے، 500 من میں سے میں نے اتنی زکوٰۃ دینی ہے۔ تو کھجوروں کی بات بھی ایسی ہے۔ تو یہ ہے لیس فی ما دون خمسۃ اوسق من التمر صدقہ، 5 وسق سے کم کھجورے ہوں تو اس میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ اب حدیث میں یہی ہے۔ ایک موقف یہ بھی ہے کہ نہیں جی، پیداوار جو بھی ہے، جتنی بھی ہے، تھوڑی ہے زیادہ ہے، اس میں زکوٰۃ ہوگی، لیکن صحیح بخاری مسلم کی یہ روایت ہے، مفہوم بالکل واضح ہے کہ اگر اس سے کم مقدار میں کوئی جنس ہوتی ہے تو پھر اس میں زکوٰۃ نہیں ہوگی، فرض نہیں ہے، وہ نفلی دینا چاہتا ہے تو رکاوٹ کوئی نہیں۔ رواہ مسلم، اس روایت کو امام مسلم نے بیان کیا ہے۔ وَلَهُ من حدیث ابی سعید، اور حضرت ابو سعید کی روایت ہے، لیس فیما دون خمسۃ اوساق من تمر، 5 وسق سے کم جو کھجورے ہیں ان میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ ولا حب، اسی طرح جو 5 وسق سے کم غلہ ہے، غلہ اس میں ساری چیزیں آ گئی، وہ جن جن چیزوں میں زکوٰۃ ہے زمین کی پیداوار، وہ ساری اس میں آ گئی، تو 5 وسق سے کم اگر غلہ ہے تو اس میں بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور یہ روایت حضرت ابو سعید کی وہ بخاری مسلم میں ہے، اس میں یہی مفہوم ہے۔ تو بات واضح ہو گئی کہ اگر اس سے کم کسی کے ہاں پیداوار ہوئی ہے، اس نے چند مرلوں پہ کاشت کی، وہ 5 من 6 من 10 من وہ جنس اس سے نکلی، گندم ہے، چاول ہے، مکئی ہے، تو اس میں زکوٰۃ نہیں ہوگی، کیونکہ مقدار پوری نہیں ہے۔ مقدار جو ہے وہ اتنی ہونی چاہیے کم از کم، اور وہ کیا ہے؟ 5 وسق۔ اور میں نے بتایا کہ 5 وسق جو ہے یہ 16 من کے قریب بنتے ہیں، بعض 18 بناتے ہیں، لیکن زیادہ جو محققین ہیں وہ 16 من کی بات کرتے ہیں کہ 16 من کے قریب اتنی اگر ہو تو زکوٰۃ ہوگی، اس سے کم ہے تو پھر اس میں زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ کتنی ہوگی وہ بات آگے آ رہی ہے۔ اگلی روایت ہے، سالم بن عبداللہ اپنے باپ سے بیان کرتے ہیں، وہ کون ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، اور وہ حضرت عبداللہ اللہ کے نبی سے بیان کرتے ہیں۔ فرمایا فیما سقط السماء والعیون، جس کو آسمان پانی پلائے، سقط پلائے، السماء آسمان، والعیون یا چشمے پانی پلائیں، او کان اثرین یا وہ بارانی زمین ہو، تو العشر اس میں 10واں حصہ زکوٰۃ ہوگی۔ 3 باتیں بیان ہوئی ہیں، سقط السماء والعیون، آسمان کا پانی ایک، اور چشموں کا پانی 2۔ مطلب ہے ایک وہ پانی ہوتا ہے جو انسان محنت کے ساتھ نکالتا ہے یا خرچ کر کے نکالتا ہے، خریدتا ہے، اور ایک وہ ہوتا ہے جو بغیر محنت کے اور بغیر خرچ کے پانی نکلتا ہے۔ جیسے کنویں کا پانی ہے نا، کنویں سے نکالا جاتا تھا، وہ محنت کے ساتھ ہے، اس میں خرچ نہیں ہے، محنت ہے۔
یہ نہر کا پانی ہم خریدتے ہیں، یہ قیمتاً ہے، ٹیوب ویل لگایا ہوا ہے، موٹر وہ بجلی پہ چلتی ہے تو اس کا بل دیتے ہیں، وہ پانی گویا کہ ہم خرید رہے ہیں، اس کا بل دیتے ہیں۔ تو ایک تو یہ ہے، ایک ہوتا ہے کہ جس کا پانی بغیر محنت کے، بغیر خرچ کے، وہ کیسے؟ صرف پانی پہنچانے کی محنت اور بات ہے۔ مثال کے طور پہ وہ دریا کے، نہر کے جو قریب زمین ہوتی ہے وہ نیچے سے پانی کو جذب کر لیتی، یہ ہے آثری، وہ اوکان آثرین کا یہ معنی ہے کہ جو نیچے سے پانی کو جذب کر لے، اس کو پانی دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی لیے جو دریا کے بالکل قریب زمینیں ہیں اس میں وہ ایسی چیز کاشت کرتے ہیں کہ جس کو اور پانی کی ضرورت نہ ہو، مثلا چنے بہت سارے لوگ یہ کاشت کرتے ہیں، یہ تربوز جو ہے یہ بہت کاشت ہوتا ہے ایسے ہی۔ تو اسی طرح یہ جو پہاڑی علاقے ہیں جہاں چشمے ہیں، تو ان چشموں سے پانی زمین تک پہنچانے کے لیے وہ نالی بنانا پڑے گی، وہ تو ہے مسئلہ، مسائل، لیکن پانی نکالنے میں نہ کوئی خرچ ہے، نہ کوئی اس کی جو ہے وہ محنت ہے۔ اسی طرح بعض فصلیں ایسی ہیں کہ جن کو ایک آدھ پانی کافی ہوتا ہے، اور وہ بھی بارش کا، صرف بارش کا پانی اس کو جو ہے وہ ملا، تو یہ بھی اسی میں آئے گی۔ یہ تینوں صورتوں میں جس میں نتیجہ کیا ہے کہ جو پانی بغیر محنت کے اور بغیر خرچ کے حاصل ہوتا ہے، تو اس میں 10واں حصہ زکوٰۃ ہے، یہ ہے عشر، کہ ہر 10 من پر 1 من جو ہے وہ اللہ کے رستے میں دینا ہو۔ وفیما سوکی یا بن نز ہی، اور جس کو کھینچ کر پانی پلایا جائے، وہ کنویں سے جو کھینچا جاتا ہے نا، بیلوں کے ذریعے اس دور میں ہوتا تھا، آج کل موٹر کے ذریعے کھینچا جاتا ہے، ٹیوب ویل کے ذریعے کھینچا جاتا ہے، یہ سارے اسی میں آئیں گے۔ یا یہ نہری جو پانی ہے، تو نہری پانی کو ہم خریدتے ہیں، ٹھیک ہے، اگرچہ وہ کھینچ کے نہیں ہے لیکن ہم خریدتے ہیں اس پانی کو، وہ جو پنجابی میں ماولا کہتے ہیں اس کو، جو اس کی قیمت ادا کی جاتی ہے، تو اس میں نصف عشر ہے، یعنی 20 من پر 1 من، 20واں حصہ۔ یہ صحیح بخاری میں ہے، اور ابو داؤد میں ہے او کانا بعلن، اس میں یہ لفظ ہے اثریجن کی جگہ پر بعلن، معنی ایک ہی ہے کہ یا وہ ایسی زمین ہو جو نیچے سے پانی کو جذب کر لیتی ہے، تو پھر اس میں عشر 10واں حصہ ہوگا۔ وفیما سکیا بالسوانی، اور جسے کھینچ کر پانی، سوانی ثانیہ کی جمع ہے جانور، جانوروں کے ذریعے، ابھی نزحی یا ڈول کے ذریعے جس سے پانی کھینچا جائے، تو اس میں نصف عشر ہے، یعنی 20واں حصہ ہے۔ تو یہاں 2 3 باتیں انتہائی اہم ہیں۔ ایک تو یہ عشر اور نصف عشر کی ہم نے ضابطہ پڑھ لیا کہ زکوٰۃ میں پانی کا فرق کیا گیا ہے کہ جو پانی خرید کے لگایا جاتا ہے یا محنت کے ساتھ نکال کر کھینچ کر، تو اس میں نصف عشر یعنی 20واں حصہ ہے، اور جو بغیر محنت کے اور بغیر قیمت کے پانی ملتا ہے، مثال کے طور پہ بعض علاقوں میں انہوں نے وہ جوہر بڑے بڑے بنائے ہوئے ہیں، پانی اکٹھا ہو جاتا ہے، یہ جو ریگستان کے علاقے ہیں نا، یہ تھر کا علاقہ، اب وہ پانی اپنے کھیتوں کو بھی وہی دیتے ہیں، خود پیتے بھی وہی ہیں، اسی سے جانوروں کو پلاتے ہیں، تو یہ پانی وہ ہے جس پہ ان کو کوئی کھینچنا نہیں پڑا اور خریدنا نہیں پڑا۔ تو یہ پانی جس پہ محنت نہیں ہے، اس میں 10 من پر 1 من زکوٰۃ دینا ہوگی۔ اگلا سوال اس میں کیا جاتا ہے کہ کیا یہ زکوٰۃ دیتے وقت زمین کے جو اخراجات ہیں وہ نکالے جائیں گے یا نہیں؟ مثال کے طور پہ
ہلدی جو ہے وہ کاشت کی، اس کا خرچ 50,000 ہے، 3 لاکھ کی وہ بک رہی ہے، جتنے من ہوگی اس حساب سے 40 من نکل آئی، چلے ہم دیتے ہیں۔ تو اب وہ 50,000 نکال کے باقی زکوٰۃ دیں گے یا ٹوٹل میں سے زکوٰۃ دیں گے؟ تو ایک بات پہ تمام علماء کا اتفاق ہے کہ ٹھیکے والی جو زمین ہے اس کا ٹھیکہ نکالا جائے گا، ٹھیکہ نکال کے زکوٰۃ دیں گے۔ اور ٹھیکہ نکالنے کے 2 طریقے ہیں۔ اگر سال میں 2 فصلیں لیتا ہے، عام طور پہ یہی ہوتا ہے، ایک طریقہ یہ ہے کہ آدھا ٹھیکہ ایک فصل سے نکال دے، آدھا ایک فصل سے نکال دے۔ مثلاً 40,000 ٹھیکہ ہے نا، تو پہلی فصل میں وہ 20,000 نکال کے باقی جو فصل ہے اس کی زکوٰۃ دے، اور 20 اگلی بار، یا پہلی فصل میں سارا نکال دے 40 کا 40، اور اگلی میں پھر ویسے ہی زکوٰۃ دے گا، پھر کوئی چیز نکالنے والی نہیں ہوگی۔ تو دونوں طریقوں میں سے جو بھی یہ اختیار کر لے۔ جی ہم پڑھ رہے تھے، یہ ٹھیکے والی جو زمین ہے اس میں ایک بات پہ سب لوگوں کا اتفاق ہے کہ ٹھیکہ نکالا جائے گا، اور اس کے 2 طریقے وہ بھی بیان ہو گئے۔ اس کے علاوہ جو اخراجات ہیں نا، وہ نکالے جائیں گے یا نہیں، اختلافی مسئلہ ہے، لیکن جو بات صحیح معلوم ہوتی ہے، راجح معلوم ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ باقی اخراجات نہیں نکالے جائیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ شریعت نے یہی فرق تو پہلے سے رکھ دیا کہ عشر اور نصف عشر۔ اگر اخراجات ہی نکالنے تھے تو پھر ہوتا ہی عشر، پھر نصف عشر تو بنتا ہی نہیں تھا۔ پھر تو سیدھا کہتے کہ جتنا خرچ آیا ہے اتنا نکال کے باقی میں سے عشر دے دو۔ جب شریعت نے پہلے سے ایک طے کر دیا ہے معاملہ کہ یا عشر ہوگا یا نصف عشر ہوگا، اور جس کو نکالنا تھا وہ یہ نہیں ہے، آپ دیکھیں ایک میں پانی لگتا ہے 10,000 کا، دوسری فصل ایسی ہے جس میں پانی لگتا ہے 30,000 کا، تیسری فصل ایسی ہے جس میں پانی لگتا ہے 5,000 کا۔ تو شریعت نے یہ تو نہیں کہا کہ پانی کے پیسے نکالو، ایک ضابطہ دے دیا ہے بس کہ تھوڑا ہے زیادہ ہے جو مرضی ہے، فرق کرنا ہے عشر اور نصف عشر میں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ایسے ہی باقی بھی جو چیزیں ہیں اس میں بھی یہی کیا جائے کہ شریعت نے جو ضابطہ دیا ہے وہ عشر اور نصف عشر کا ہے، تو جتنا بھی خرچ آیا ہے وہ ٹھیکے کو نکال کے وہ نصف عشر میں ہو گیا، اس وجہ سے 20 من میں سے 1 من ہو گیا بس، تو باقی اخراجات نہیں نکالے جائیں گے۔ جی رواہ البخاری، ہاں یہ حدیث مکمل ہوگی تھی۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ بس 2 ہی ضابطے ہیں، یا تو وہ اس میں عشر ہوگا اگر اس کا پانی خریدنا نہیں پڑتا یا اس میں نکالنے کی محنت نہیں ہے، اور اگر نکالنے کی محنت ہے یا خریدنا پڑتا ہے تو پھر نصف عشر ہے بس، باقی اخراجات کا کوئی اعتبار نہیں۔ اگلی روایت ہے حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہما، دونوں بیان کرتے ہیں، اس لیے کہ ان دونوں کو اللہ کے نبی نے یمن بھیجا تھا۔ تو یمن جب یہ جا رہے تھے تو انہیں جو تعلیم دی، جو سکھایا، وہ یہ تھا کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لہما، اللہ کے نبی نے انہیں فرمایا، لا تأخذا فی الصدقہ، صدقے میں زکوٰۃ میں وصول نہ کرنا، الا من هذه الاصناف الاربعۃ، مگر ان 4 قسموں میں سے، 4 قسمیں ہیں، ان میں سے زکوٰۃ لینا، ان کے علاوہ باقی کسی اور چیز میں سے زکوٰۃ نہیں ہے۔
وہ چار کون سی ہیں؟ الشعیری جو، والحنطاتی گندم، والزبیبی منکہ، والتمری اور خشک کھجور کہتے ہیں، چھوارا جسے کہتے ہیں ہم۔ اب اس حدیث سے یہ مسئلہ اخذ کیا گیا کہ زکوٰۃ جو زمین کی پیداوار ہے اس میں سے صرف یہ چار چیزیں ہیں جن میں زکوٰۃ ہے، ان کے علاوہ کسی چیز میں زکوٰۃ نہیں۔ اہل ظاہر کا یہی موقف ہے، شیخ البانی رحمت اللہ علیہ اسی موقف کے قائل ہیں کہ صرف ان چار چیزوں میں زکوٰۃ ہے، ان کے علاوہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو آ گیا کہ صرف ان میں سے زکوٰۃ وصول کرنا، جبکہ جمہور علماء ان کا موقف یہ ہے کہ نہیں، ان چار میں نہیں ہے بلکہ اور اشیاء میں بھی زکوٰۃ ہے۔ پھر وہ اور کون سی ہیں؟ اس میں کچھ لوگوں نے کہا کہ ہر وہ چیز جو کھائی جاتی ہو اور ذخیرہ ہو سکے، اس کو محفوظ رکھا جا سکے، اس میں زکوٰۃ ہے۔ اور بعض لوگوں نے کہا کھائی جانے سے مراد یہ ہے جو چیز بطور غذا استعمال ہوتی ہے عام حالات میں، عام حالات میں بطور غذا۔ تو بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، اکیلا صرف ایک ہی چیز ہے کہ جو چیز عام حالات میں غذا بنے اس میں زکوٰۃ ہے بس۔ بعض نے کہا نہیں، صرف دخر یعنی جو ذخیرہ ہو سکے، محفوظ ہو سکے بغیر کسی خارجی آلات کے، تو اس میں زکوٰۃ ہوگی۔ اور کہتے ہیں یہ جو حدیث ہے کہ صرف ان چار سے لینا، یہ اس لیے کہ یمن میں اس وقت یہی وہ چیزیں تھیں جو کاشت ہوتی تھیں، ان کے علاوہ سبزیاں وغیرہ تھیں جن میں زکوٰۃ نہیں تھی، تو اس لیے یہ بیان فرمایا ہے۔ مطلب یہ تھا کہ سبزیوں وغیرہ میں زکوٰۃ نہ لینا، صرف یہ جو جنس ہوتی ہیں ان میں زکوٰۃ لینا۔ یہ مراد نہیں تھی کہ باقی چیزوں میں زکوٰۃ ہے ہی نہیں۔ تو صحیح موقف بھی یہی ہے، کیونکہ اگر ہم کہتے ہیں کہ صرف ان چار چیزوں میں زکوٰۃ ہے تو ذہن میں یہ سوال آئے گا نا کہ صرف چار میں کیوں؟ اگر تو غذا کا اعتبار ہے تو اور بہت ساری چیزیں ہیں جو غذا بنتی ہیں، اور اگر اعتبار اس بات کا ہے کہ یہ چیزیں ذخیرہ ہوتی ہیں، کیونکہ اب چاروں میں دیکھیں، انگور میں انگور نہیں کہا، زبیب کہا ہے، منکہ جس کا معنی ہے جو اس کی وہ شکل ہے جس میں وہ ذخیرہ ہوتا ہے، اور کھجور میں وہ لفظ بولا ہے جو خشک کھجور، یہ وہ شکل ہے جس میں وہ ذخیرہ ہوتی ہے، اور جو اور گندم تو ویسے ہی ذخیرہ ہوتی ہے۔ تو چاروں چیزیں وہی ہیں جو ذخیرہ ہوتی ہیں، تو اسی سے یہ مطلب لیا ہے علماء نے کہ ان چیزوں میں زکوٰۃ ہوگی جو ذخیرہ ہو سکیں۔ تو ان میں سے کیا نکل گئی؟ وہ سبزیاں جو ذخیرہ نہیں ہوتی، یہ کھیرے، یہ اسی طرح جو ہے وہ آپ دیکھیں سبزیاں اکثر ایسی ہیں کہ جو ذخیرہ نہیں ہوتی، تو وہ ساری اس میں آ جائیں گی، ان میں زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ تیسرا موقف یہ ہے کہ نہیں، جو بھی چیز ہو، ذخیرہ ہو نہ ہو، جو زمین کی پیداوار ہے، وہ طعام غذا بنتی ہو عام حالات میں یا نہ بنتی ہو، ہر چیز میں زکوٰۃ۔ تو لیکن اس حدیث کی بنا پر، جو حدیث یہاں تک یہ صحیح ہے روایت
تو اس بنا پر جو ہے وہ کہنا کہ کچھ نہ کچھ ضابطہ تو دینا پڑے گا، کیونکہ اس میں ہے کہ صرف ان چار سے لو، باقی سے نہ لو. تو چار سے مراد یا تو ان میں پایا جانے والا وصف لیا جائے گا، تو پھر ان چاروں میں ایک وصف پایا جا رہا ہے ذخیرہ ہونا، اور دوسرا ہے طعام. تو اسی لیے بعض علماء نے دونوں کو لیا ہے، بعض نے ایک کو لیا ہے. اگلی جو حدیث آ رہی ہے اس کی سند ضعیف ہے. ولید دار قطنی، دار قطنی میں حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے، فَأَمَّا الْكِثَّاءُ، یہ جو ککڑی ہے، یہ قصہ جو ہے، جتنی چیزیں ہم بطور سلاد استعمال کرتے ہیں نا، یہ سب کھیرا اس میں آ گیا، اس میں حتیٰ کہ تربوز وغیرہ یہ بھی اس میں آ گیا، یہ سارے اسی میں شمار ہو گئے. والبطیخ، قصہ ککڑی، والبطیخ اور تربوز، والرمان اور انار، والقصب اور گنا، فقد عفا عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں اللہ کے نبی نے معاف رکھا ہے، یعنی ان میں زکوٰۃ نہیں ہے. لیکن سند اس کی ضعیف ہے، تو اسی لیے اگر تو اس کی سند ثابت ہوتی پھر جھگڑا ہی ختم ہو جاتا. لیکن سند چونکہ ضعیف ہے، اسی لیے احناف کا موقف یہ ہے کہ ہر چیز میں زکوٰۃ ہے، وہ جو بھی ہو، سبزی ہو، ذخیرہ ہوتی ہو نہ ہوتی ہو، ہر چیز میں زکوٰۃ ہے. اور ان کے علاوہ بھی کئی علماء کا یہی موقف ہے. تو میں نے بتایا کہ اس میں جو بہتر موقف نظر آتا ہے وہ ہے کہ جو چیز ذخیرہ ہو سکے اس میں زکوٰۃ ہوگی. جو ذخیرہ نہیں ہوتی، اب دیکھیں اس میں پھر کیا ہوگا، اگر تو وہ اتنی زیادہ ہے مقدار تو مال تجارت بن گیا، وہ اس میں تجارت کا اصول آ جائے گا کہ سال بعد جو اس سے کمائی ہوگی، جو پیسے بچے رہیں گے وہ اس میں زکوٰۃ دے دے گا. اگلی روایت ہے، حضرت سہل بن ابی حسمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے ہمیں حکم دیا، اذا خرجتم فخذوا، جب تم اندازہ لگاؤ تو لے لو، اندازے کے مطابق زکوٰۃ لے لو. ودعوا الثلث، اور تیسرا حصہ چھوڑ دو. فَإِن لَّمْ تَدَعُوا الثُّلُث، اگر تیسرا نہیں چھوڑتے، فَدَعُوا الرُّبُعَ، تو چوتھا چھوڑ دو. اب یہاں دو باتیں بیان ہو رہی ہیں اس حدیث میں. ایک تو یہ جو باغات ہیں ان سے زکوٰۃ کیسے وصول کی جائے گی، کیونکہ اس میں سارا پھل ایک بار تو اترتا نہیں ہے، اور یہ بڑی مشقت ہے کہ اس کو مکلف بنایا جائے مالک کو کہ جب بھی تو پھل توڑے تھوڑا سا بھی تو اس کو پہلے وزن کر، پھر لکھ سارا حساب ہو کہ ٹوٹل 2 مہینے پہلے میں نے شروع کیا تھا، پہلے دن اتنا توڑا تھا، دوسرے دن اتنا توڑا تھا. یہ تو بڑا مشکل ہے. اور بعض اوقات مہمان آ گئے، کھلانے سے پہلے جو ہے وہ اس کو توڑ کے وزن کرے کہ وزن کروں گا تو پھر میں کھلاؤں گا، تاکہ میرے بعد میں زکوٰۃ دینی ہے. تو شریعت جو ہے جب ایسی مشکل ہو تو وہاں آسانی دے دیتی. تو اب وہ آسانی کیا دی کہ جب پھل وہ پک کے تیار ہو جائے تو اس کا اندازہ لگا لیا جائے کہ یہ پھل جو ہے اس کا مثلاً 500 من لگتا ہے، اور جب یہ خشک ہوگا تو یہ رہ جائے گا، کیونکہ زکوٰۃ اسی صورت میں لی جاتی ہے نا، خشک کی کیفیت میں. تو یہ رہ جائے گا مثلاً 400 من. تو چلو جی 400 من کا اندازہ ہے، تو تیسرا حصہ اس میں سے چھوڑ کے تو اتنے من کی زکوٰۃ دے دے. یہ حکومت کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ تھا کہ اللہ کے نبی بھیجا کرتے تھے صحابی کو.
وہ جا کے اندازہ لگاتے، خاص طور پہ جو یہود کے پاس زمینیں تھی نا خیبر کی، تو وہ تو حصے پر تھی، اس میں چلتا یہی تھا کہ وہ اندازہ لگا کے کہتے بھئی مثلاً اس باغ کا پھل ہے 300 من، تو 150 من تمہارا ہو گیا، 150 ہمارا ہو گیا، تو یا تو 150 من ہمیں دے دو یا پھر ہم سے لے لو، تو ایک یہ ہوتا، اور دوسرا زکوٰۃ اسی اندازے کے مطابق کہ اپنے اندازے سے تیسرا چوتھا حصہ وہ چھوڑ کے، تاکہ یہ نہ ہو کہ زیادتی ہو جائے مالک کے ساتھ، کچھ نہ کچھ اندازے میں کمی بیشی ہوگی تو وہ بھی پوری آ جائے اس میں، کچھ پھل جو ہے وہ بارش آ گئی تھوڑا بہت تو خراب ہو سکتا ہے وہ بھی نکل جائے، کوئی مہمانوں کو کھلا دیا جانور کھا گئے وہ بھی نکل جائے، اس لیے وہ تیسرا چوتھا حصہ، تیسرا یا چوتھا وہ چھوڑ دو، اور باقی جو اندازہ ہے اس اندازے کے مطابق زکوٰۃ وصول کر سکتے ہو۔ یعنی یہ باغات جو ہیں ان میں یہ شریعت نے جو ہے وہ آسانی دی ہے کہ اس کا سارا پھل تولنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ مشکل ہوگی۔ یہاں بھی بعض لوگوں کا موقف یہ ہے کہ نہیں، یہ درست نہیں ہے اندازہ لگانا، بلکہ تولا ہی جائے گا، لیکن حدیث کے مطابق اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اگلی روایت ہے، حضرت عطار بن اسید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے ہمیں حکم دیا، ان یخرس العنب، کہ انگوروں میں بھی اندازہ لگایا جائے، کما یخرس النخل، جیسے کھجوروں کا اندازہ لگایا جاتا ہے۔ تو میں نے کہا جتنے بھی پھل ہیں نا، کیونکہ سارے ایک بار نہیں توڑے جاتے، تو ان میں اندازہ ہی کافی ہے۔ وَتُؤْخَذُ زَكَاتُهُ زَبِيبًا، اور کھجور کی زکوٰۃ زبیب منقے کی شکل میں لی جائے گی، وہ شکل اس کی جو ذخیرہ ہوتی۔ رواہ الخمسہ، حدیث کی 5 کتابوں نے اس کو بیان کیا، لیکن اس میں انقطاع ہے۔ انقطاع کہتے ہیں کہ جس کے درمیان سے کہیں سے راوی ایک گرا ہوا ہو، ایک یا زیادہ راوی جس میں راوی درمیان میں گرا ہوا ہو، اس کو انقطاع کہتے ہیں۔ تو یعنی حدیث ضعیف ہے کیونکہ راوی گرا ہوا ہے، لیکن اس معنی کی تائید سیدی سے ہوتی ہے، وہ پیچھے ہم پڑھ بھی چکے ہیں، تو معنی اس کا صحیح ہے، اگرچہ روایت یہ سندن ضعیف ہے۔ تو اسی بنا پر ہم نے پیچھے یہ موقف پڑھا کہ زکوٰۃ ان چیزوں کی ہے جو ذخیرہ ہو سکیں، کیونکہ انگور کی اور کھجور کی زکوٰۃ وہ تازہ نہیں لی جاتی تھی بلکہ منقے کی شکل میں لی جاتی تھی۔ اگلی روایت ہے، حضرت عمر ابن شعیب اپنے باپ سے، اپنے دادا سے بیان کرتے ہیں، یہ پہلے بھی تعارف ہو چکا، دادا کون ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، کہتے ہیں ان امرأۃ اتت النبی، ایک عورت اللہ کے نبی کے پاس آئی، فمعها ابنۃ لها، ساتھ اس کی بیٹی تھی، وفی یادی ابنتها مسکتان من ذهب، اور اس کی بیٹی کے ہاتھ میں سونے کے 2 کنگن تھے، مسکتانی 2 کنگن، من ذهب سونے کے۔ فقال لها، تو آپ نے اسے کہا، اتؤتینا زکاۃ ھذا، کیا ان کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ قالت لا، اس نے کہا جی نہیں، زکوٰۃ تو نہیں دیتی۔ تو فرمایا ایسرکی، کیا تجھے یہ بات پسند ہے، ان یصبرک اللہ،
کہ اللہ تجھے کنگن پہنائے بھی ماں ان کے بدلے میں یوم القیامہ قیامت کے دن سوارین من نارن دو آگ کے کنگن. کیا تجھے یہ بات پسند ہے کہ ان کی جگہ پر تجھے کنگن آگ کے پہنائے جائیں؟ اس نے کہا جی اللہ کے نبی نہیں. فالقتہما دونوں اس نے پھینک دیے، یہ لے جی میں پھر ویسے اللہ کے راستے میں دے دیتی ہوں. تو اب یہاں سونے کے کنگن تھے. اس سے کیا معلوم ہوا کہ زیورات میں زکوٰۃ ہے. اس حوالے سے دو موقف ہیں. ایک یہ ہے کہ زیورات چونکہ ذاتی استعمال کے لیے ہیں، اور پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ جو اشیاء ذاتی استعمال کے لیے ہوں ان میں زکوٰۃ نہیں ہوتی، تو لہذا زیورات میں زکوٰۃ نہیں ہوگی. لیکن اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ زیورات چاہے ذاتی استعمال کے لیے ہوں، کیونکہ سونا اور چاندی اصل ثمن ہے، اصل کرنسی، تو وہ ذاتی استعمال کے لیے ہو یا وہ جیسے گھر میں پیسے رکھے ہیں تو ذاتی استعمال کے لیے ہے نا، تو کیا اس میں زکوٰۃ نہیں ہوگی؟ جو تجارت کے لیے ہے پیسے، کیا انہی میں زکوٰۃ ہوگی؟ کہ جو آگے پھر مزید جو ہے وہ بڑھوتری کے لیے جو گھر کے سامان خریدنے کے لیے پیسے ہوں گے ان میں زکوٰۃ پھر نہیں ہوگی؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. جو بھی کرنسی گھر میں موجود ہے اس پہ زکوٰۃ ہوتی ہے اگر وہ نصاب کو پہنچے تو یہ بھی چونکہ اصل ثمن ہے، سونا اور چاندی اصل کرنسی، اصل تو ہے ہی ہے نا، تو چاہے وہ زیورات کی شکل میں ہو، کیونکہ اگر وہ اس شکل میں بھی ہو تو اس کی اپنی ذات کرنسی والی باقی ہوتی ہے. یعنی جب زیور کو جا کے بیچتے ہیں تو کیا حساب ہوتا ہے جی؟ یہ 5 تولے سونا ہے، تو اصل کیا بنا؟ 5 تولے سونا، اس کی وہ حیثیت برقرار ہے نا. ایسے ہی چاندی میں ہے. تو اس لیے اگرچہ یہ ذاتی استعمال کے لیے ہیں لیکن پھر بھی ان میں زکوٰۃ ہوگی، اور اس حدیث سے اس کی تائید ہوتی ہے. یہی بات درست ہے. بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ زیورات کی جو زکوٰۃ ہے وہ ہے ان کو عاریتاً دے دینا. کبھی کوئی ضرورت مند مانگتا ہے، کسی سہیلی نے مانگ لیے، جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قصہ ہے، 2 بار کسی کا ہار مانگ کے انہوں نے پہنا ہے، تو وہ شادی بیاہ کے موقع پہ کسی کو تحفتاً کچھ دیر کے لیے دے دینا، عاریتاً دے دینا، ادھار دے دینا، یہ اس کی زکوٰۃ ہے بس. لیکن اس حدیث سے اس کا بھی رد ہوتا ہے. اس سے پتہ چلا کہ نہیں، اس میں جتنے تولے کا وہ ہے، اگر سونا ہے 7.5 تولے سے زائد ہے تو 7.5 تولے یا اس سے زائد تو زکوٰۃ ہوگی. اگر اس سے کم ہے تو پھر زکوٰۃ نہیں ہوگی. دوسرا مسئلہ جو اس حوالے سے عام طور پہ پیش آتا ہے، گھر میں سونا ہے، مثلا بیوی کے پاس جو ہے وہ 4 تولے، 3 بیٹیاں ہیں ان کے پاس 2 2 تولے، تو اب ویسے تو کسی پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے، نہ بیٹیوں پر اور نہ ہی بیوی پر، تو اس کی پھر زکوٰۃ نہیں دیں گے. عام طور پہ لوگ ایسے ہی کرتے ہیں کہ جی سونا رکھا ہوا ہے، یہ میری فلاں بیٹی کے لیے ہے، یہ فلاں کے لیے ہے، یہ فلاں کے لیے ہے. تو اگر تو وہ بیوی کو بطور حق مہر دیا ہے، اس کو مالک بنا دیا ہے، تو پھر تو وہ الگ ہے. اگر بیوی کو اس کا مالک نہیں بنایا، جیسے گھر میں ویسے بنا کے رکھا ہے، بنا کے لے آیا، کل جب ضرورت پیش آتی ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ میں اس کو بیچ سکتا ہوں، کیونکہ مالک جو بنایا جاتا ہے یا وہ تحفے کی شکل میں دیا اس کو، یا وہ حق مہر کی شکل میں دیا. تو اگر اس طرح مالک نہیں بنایا تو بیٹیوں کو بھی ایسے ہی ہے، مالک نہیں بنایا ان کو، وہ تو شادی ہوگی تب دے گا، تب بنائے گا. تو ابھی تو وہ اس شخص کا ہے، وہ دیکھے گا کہ میرے گھر میں ٹوٹل 10 تولے 15 تولے سونا پڑا ہے، اس میں زکوٰۃ اتنی بنتی ہے، وہ ادا کرے، اور وہ قیمت بنا کے قیمت پر 2.5% کے اعتبار سے زکوٰۃ دے دے. ہاں اگر وہ الگ الگ ہے،
مثال کے طور پہ بیوی پیچھے سے لے کے آئی، وہ اس کو اپنے میکے سے والدین کی طرف سے 5 تولے سونا پڑا، تو اس نے اپنی بیٹیوں کو بنا دیا 4 تولے، تو وہ بیٹیوں کا الگ ہے، ان کا مالک، اس کا مالک یہ بندہ ہے، یہ شخص ہے، خامد ہے، اور جو بیوی کے پاس پیچھے سے آیا ہے یا اس نے حق مہر دیا ہے یا اس کو مالک بنایا ہے اس کو تحفہ دے کے، تو وہ الگ ہے، اس صورت میں زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ جی اگلی حدیث ہے، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں انہا کانت تلبس اوزاہم من ذہب، یہ سونے کے زیورات پہنتی تھی، فقالت یا رسول اللہ، انہوں نے کہا اللہ کے نبی، اکنزم ہوا، کیا یہ کنز ہے؟ کنز کیا ہے؟ وہ جو قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے الذین یکنزون الذہب والفضہ، وہ لوگ جو سونا چاندی جمع کرتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، پھر اللہ کی راہ میں اسے خرچ نہیں کرتے، فبشرہم بعذاب علیم، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو۔ یہ ہے کنز، کہ وہ مال و دولت جو جمع کیا جائے اور اس میں زکوٰۃ نہ دی جائے۔ تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی یہ سونا خزانہ ہے تو کیا کنز ہے؟ فرمایا اذا ادیتی زکاتہ فلیس بکنز، جب تو نے اس کی زکوٰۃ دے دی تو پھر یہ کنز نہیں ہے۔ کنز وہ ہوتا ہے جس کی زکوٰۃ نہ دی جائے۔ اسی آیت کی وجہ سے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ، ابو ذر غفاری، ان کا موقف یہ تھا کہ 3 دن سے زیادہ گھر میں کچھ رکھنا مال و متاع جائز نہیں ہے، وہ کنز ہے، بس 3 دن کا رکھے باقی صدقہ کر دیں۔ تو باقی صحابہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ موقف ان کا غلط ہے، کیونکہ اگر ایسا ہی ہوتا پھر زکوٰۃ فرض ہوتی نہ، زکوٰۃ تو تبھی ہوتی جب سال گزر جائے، مال و دولت میں تو کنز وہ مال ہے جس میں زکوٰۃ نہ دی جائے۔ تو اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ زیورات میں زکوٰۃ ہے۔ اگلی حدیث ہے، سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأمرون، اللہ کے نبی ہمیں حکم دیتے تھے، ان نخرج الصدقہ، کہ ہم صدقہ نکالیں، من الذی، اس مال سے، نعدہ للبیع، جسے ہم بیع کے لیے تیار کرتے ہیں، یعنی مال تجارت، جو چیزیں بیع تجارت کے لیے ہیں ان پر زکوٰۃ ہے۔ اب اس حدیث کے حوالے سے اختلاف ہے، بعض نے اس کو ضعیف کہا ہے، بعض اس کو حسن درجے کی مانتے ہیں، اسی لیے جو اس کو ضعیف کہتے ہیں تو ان کا موقف یہ ہے کہ مال تجارت میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن ایک تو یہ حدیث حسن درجے کی، اور دوسرا یہ ہے کہ عمومی جو دلائل ہیں، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، ما کسبتم، کسب جو تم نے کمایا ہے پاکیزہ مال میں سے وہ خرچ کرو، یہ امر ہے، حکم ہے۔ تو اور حکم جو ہے امر وجوب کے لیے ہوتا ہے۔ اسی طرح پیچھے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی بات گزری کہ حضرت عمر نے ان سے مطالبہ کیا تھا، تو وہ مطالبہ کیوں تھا کہ جی آپ کے پاس یہ زرے جو ہیں ان کی زکوٰۃ دیں۔ اب زروں میں پھر کون سی زکوٰۃ ہوتی ہے؟ زرہ میں تو کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو ظاہری بات ہے کہ وہ حضرت عمر نے یہی سمجھا تھا کہ یہ مال تجارت ہے، انہوں نے بیچنے کے لیے رکھی ہوئی ہے،
اتنی ساری ان کے پاس ہے تو لہذا زکوٰۃ دیں ان کی قیمت کے حساب سے. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ مال تجارت میں زکوٰۃ ہے. تو یہی بات راجح ہے، درست ہے کہ انسان کے پاس جو بھی وہ تجارت کرتا ہے تو سال کے بعد جو اس کے پاس موجود ہے، نقدی ہے، وہ سامان ہے، جو قرض اس نے لینا ہے، یہ اکٹھا کر کے جو دینا ہے وہ نکال کے باقی میں سے زکوٰۃ دے دے گا 2.5% کے اعتبار سے. اگلی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک اللہ کے نبی نے فرمایا، وَفِي الرِّقَازِ الْخُمُسِ، رکاز میں پانچواں حصہ ہے. رکاز کہتے ہیں دفینہ جاہلیہ، یعنی پرانے دور کا کسی نے کو خزانہ چھپایا ہوا تھا، وہ کسی بندے کو مل گیا. دفینہ جاہلیہ ہمارے ہاں تو یا تو چوری چلتا ہے، پتہ چل جائے تو حکومت لے لیتی ہے، لیکن شرعی طور پہ کیا ہے کہ اس کا پانچواں حصہ وہ بیت المال میں دیا جائے، اور باقی جو ہے وہ جس کو ملا ہے وہ اسی کا ہے. ایک ہوتا ہے گری پڑی چیز، ایک ہوتا ہے دفینہ جاہلیہ. دونوں میں فرق یہ ہے، دفینہ جو ہے وہ تو ہے نا، زمین کھود رہا ہے، نیچے سے کچھ چیز نکل آئی، زمین کسی کی ملک نہیں ہے، اب پکا پتہ ہے کہ یہ تو پرو 200-400 سال پہلے سے ایسے پڑی ہے، پتہ نہیں جو ہے وہ پہلے کون رہتا تھا، کس کا تھا، کچھ پتہ نہیں. لیکن اگر کسی کی زمین میں سے نکلا ہے تو پھر تو امکان ہے کہ اس نے یا اس کے بڑوں نے دبایا ہوگا، پھر وہ انہیں کا ہے، پھر وہ لقطہ کے حکم میں آئے گا، گنی پڑی چیز کے حکم میں، پھر سارا کا سارا ہم کو دے گا. یہ ہے جس کا مالک کوئی نہیں ہوتا. جیسے یہ کئی اثرات ہیں نا، کئی آثار ہیں پرانے، یہ چوڑیاں چلے جائیں وہاں، وہ مٹی کے ٹیلے ہیں، پتہ نہیں کب وہ دریا تھا، یہاں سیلاب آتے تھے، نیچے کئی لوگوں کو چیزیں مل جاتی. مصر میں وہ یہ بہت ساری جو ہے وہ چیزیں ایسی ملتی ہیں. تو یہ چیزیں دفینہ جاہلیہ، اس میں پانچواں حصہ وہ زکوٰۃ ہوگی بطور زکوٰۃ، اور باقی جو ہے وہ جس کو ملا ہے وہ اسی کا ہے. تو اصل میں یہ لمبی حدیث تھی جس میں یہ تھا کہ جانور اگر نقصان پہنچائے، وہ کسی کو سینگ مار دے تو وہ معاف ہے، اس میں مالک ذمہ دار نہیں ہوگا. کوئی شخص کنویں میں گر گیا، بے شک مر گیا، تو کنویں کا مالک اس کا ذمہ دار نہیں ہے، کیونکہ اس کا کام تھا دیکھ کے جاتا. والمعدن جبار، اور کان، یہ جو جیسے نمک کی کان ہے، سونے کی کان، کوئلے کی کان، وہ کھود رہے ہوتے ہیں نا نیچے سے، بعض اوقات اوپر سے وہ گر پڑتی، نیچے کان دب گئی، لوگ نیچے آ گئے، مر گئے، تو یہ معاف ہے. یعنی مزدور جو کام کر رہے ہیں ان کا یہ نقصان ہو گیا تو یہ نہیں ہے مالک کو دیت دینا ہوگی، چونکہ اس میں اس کی کوئی غلطی نہیں ہے. تو ساتھ یہ کہا تھا کہ رکاز میں پانچواں حصہ ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ معدنیات اور رکاز دونوں ایک ہی ہیں، دونوں کا ایک ہی حکم ہے، چونکہ رقص کہتے ہیں زمین میں گڑی ہوئی چیز، تو معدنیات بھی زمین میں گڑی ہوتی، لہذا ان میں بھی زکوٰۃ یہ پانچواں حصہ ہوگا. اس کے مطابق یہ پٹرول وغیرہ ہے وہ بھی اسی میں آئے گا. جن لوگوں کے نزدیک یہ رکاز ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ رکاز نہیں ہے، یہ معدنیات جو ہیں ان کا معاملہ اور ہے، جو اس طرح بہت محنت کے ساتھ زمین سے نکالنا پڑتی ہے نا، جیسے پٹرول وغیرہ ہے،
تو اس میں زکوٰۃ کا اصول وہ لاگو ہوگا، اس میں جو ہے وہ یہ پانچویں حصے والا جو ہے اصول لاگو نہیں ہوگا، وہی اس کے جو آمدن ہے، جتنا نکلا ہے پٹرول، اس میں جو ہے وہ سال کے بعد جتنا اس کے پاس سرمایہ موجود ہے، اس میں وہ مال تجارت کے حساب سے زکوٰۃ دے دے۔ اگلی روایت ہے، حضرت عمر ابن شعیب اپنے باپ سے اور اپنے دادا سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فی کنز، اس خزانے کے بارے میں، وجدہ رجل فی خاریبہ، جس کو آدمی کسی ویرانے سے حاصل کرے، کوئی بنجر ویران زمین ہے، علاقہ ہے، وہاں کسی کو مل گیا۔ حضرت عمر بن شعیب، یہ والی روایت ہم پڑھ رہے ہیں، ان ابیہ ان جدہ، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فی کنز وجدہ رجل فی قریبۃ، آپ نے اس خزانے کے بارے میں فرمایا، وجدہ، جسے پائے، رجل، کوئی آدمی، فی خریبۃ، کسی ویرانے میں، بنجر علاقے میں۔ آپ نے فرمایا، ان وجدتہ، اگر تو اس کو پائے، فی قریۃ مسکونۃ، ایسی بستی میں جہاں لوگ رہتے ہیں، آباد ہے وہ، فعرفہ، تو اس کا اعلان کرو، اس کو لقطہ کہتے ہیں، یعنی اس کا حکم جو ہے وہ لقطہ والا ہے، گری ہوئی چیز، کسی کی گر گئی، اوپر مٹی آ گئی، یہ سمجھیں گے، حال چلا رہا تھا، کوئی چیز گر گئی کسی کی، ممکن ہے وقت گزر گیا ہو، تو اگر وہ آباد جگہ ہے، تو چونکہ آباد جگہ میں وہ دفینہ جاہلیہ ہم نہیں سمجھیں گے کہ پرانے دور کا کوئی یہ دفینہ ہے، سمجھا جائے گا کہ کسی نے خود یا دبایا ہوا ہے، چھپایا ہوا ہے، تو اس کا حکم لقطہ والا ہے، گری ہوئی چیز، تو اس کا حکم ہوتا ہے کہ اس کا اعلان کیا جاتا ہے 1 سال تک، اگر سال بعد نہیں آتا کوئی، تو پھر جس کو ملا ہے وہ اسے استعمال کر سکتا ہے، لیکن اگر مالک آ گیا تو بھی اسے واپس کرنا پڑے گا۔ وَإِن وَجَدتَّهُ فِي قَرْيَةٍ غَيْرِ مَسْكُونَةٍ، اور اگر تو اسے پائے ایسی بستی میں جو آباد نہیں ہے، تو وہی بنجر ویران علاقہ جہاں کوئی نہیں رہتا، تو ظاہری بات ہے کہ زیادہ امکان یہی ہے کہ وہ پرانے کسی دور کا، کبھی یہ جگہ آباد تھی، وہاں کسی نے دبایا ہوا تھا، وہ ہاتھ آ گیا، تو اس میں، اور رکاز میں الخمس پانچواں حصہ ہے، تو یہ بات واضح ہو گئی کہ لقطہ کا حکم اور ہے، اور یہ دفینہ جاہلیہ کا حکم اور ہے۔ اگلی روایت ہے، بلال بن حارث المزنی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے، آخذ من المعادن القبلیہ، یہ قبلیہ جو ہے ایک علاقہ ہے، وہاں کی جو کانیں تھی، جیسے بعض علاقوں میں کانیں ہوتی ہیں نا، سونے کی کان ہے، اسی طرح جو ہے وہ کوئلے کی کان ہے، تو وہاں کی جو کانیں تھیں، اس سے زکوٰۃ وصول کی، تو کیا معلوم ہوا کہ کان اور رکاز میں فرق ہے۔ یہ بات ہم پڑھ چکے
کہ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ رقاص اور کان دونوں چونکہ زمین سے نکلتے ہیں، دونوں کا حکم ایک ہی ہے، لیکن یہاں یہ فرق اس حدیث سے واضح ہو گیا کہ کان کا حکم اور ہے۔ میں نے کہا اسی میں آئے گا یہ پٹرول وغیرہ بھی جو زمین سے نکلتا ہے، یہ بھی معدنیات میں شامل ہے نا، اگرچہ اس کی کیفیت شکل مختلف ہے، گیس ہے، پٹرول ہے، تو اس سے زکوٰۃ وصول کی ہے، تو یعنی اس کا حکم جو ہے وہ تجارت والا جو مال ہوتا ہے، تو اس میں جو سال بعد حساب ہوتا ہے، اسی حساب سے اس سے زکوٰۃ وصول کی ہے۔ تو معدنیات کا حکم اور ہے، رکاز کا حکم اور ہے، یہ بات اس حدیث سے واضح ہو گئی۔ جی بس یہاں الحمدللہ یہ باب ہمارا زکوٰۃ کا مکمل ہو گیا ہے۔